بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا واقعہ شیر خدا حضرت علی کے بارے میں ہے۔ آپ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں اور بی بی فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، اور امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے والد بھی ہیں۔ خلیفہ چہارم جانشین رسول بطول حضرت علی بن طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو التراب ہے۔ آپ حضور اقدس کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ عامول فیل کے 30 برس کے بعد جب حضور اکرم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، 13 رجب کو جمعے کے دن حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا اور حضور اکرم کی تربیت ہر وقت آپ کی امداد و نصرت میں لگے رہتے تھے۔ آپ مہاجرین اولین و عشرہ مبشرہ میں اپنے کئی خصوصی درجات کے لحاظ سے بہت زیادہ ممتاز ہیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق آدی تمام اسلامی لڑائیوں میں آپ نے بے پناہ بہادری کے ساتھ جنگ فرمائی ہے اور کفار عرب کے بڑے بڑے نامور بہادر اور سورما آپ کی مقدس تلوار ذوالفقار کی مار سے مقتول ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین چنا اور 4 برس 8 مہینے 9 دن تک آپ مسند خلافت کو سرفراز فرماتے رہے۔ 17 رمضان 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملزم مرادی خارجی مردود نے نماز کو جاتے ہوئے آپ حضرت علی کی مقدس پیشانی اور نورانی چہرے پر ایسی تلوار ماری جس سے آپ سخت طور پر زخمی ہو گئے اور 2 دن زندہ رہ کر آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 19 رمضان جمعے کی رات میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان کی اتوار آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے بیٹے حضرت امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن فرمایا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین حضرت علی کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں گئے تو آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا کہ اے قبر والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں؟ اس کے جواب میں قبروں کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے امیر المومنین، آپ ہی ہمیں یہ سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اے قبر والوں، تمہارے بعد تمہارے گھروں کی خبر یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر لیا ہے اور تمہارے مال و دولت کو تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر در بدر پھر رہے ہیں اور تمہارے مضبوط اور اونچے اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں قبروں میں سے ایک مردے کی یہ دردناک آواز آئی کہ اے امیر المومنین، ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پا لیا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے تھے اس میں گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی کیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی۔ مشرکین مکہ نے رات بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن صبح ہونے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ تو ناکام ہو چکا ہے اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور مٹھی بھر مٹی لے کر ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے اور آپ بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرقین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ تم جن کا انتظار کر رہے ہو وہ مکہ مکرمہ سے جا چکے ہیں۔ مشرقین کی اس جماعت میں سے ایک شخص نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی اور کو سوتے ہوئے پایا۔ جب انہوں نے اندر داخل ہو کر سوئے ہوئے کے اوپر سے چادر اتاری تو حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے انہیں جواب دیا، میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے موجود ہوں، نہ کہ تمہاری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرنے پر۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی تم کر رہے ہو، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت علی مرتضیٰ کا جواب سنا تو شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے جانب سفر ہجرت شروع کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ مدینہ منورہ کے نواں میں واقع ایک قصبے قبا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سے جا ملے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں حضرت علی مرتضیٰ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مابین اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت علی مرتضیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ ہے شان شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی، جن کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔